بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے حدیث 247 تک پڑھی، جو کہ تھی وضو کے بیان میں احادیث 109 تھی۔ علم کے بیان میں وہ بھی ہم نے پوری پڑھ لی، ایمان کا بیان بھی پورا پڑھ لیا، وحی کا بیان بھی پورا پڑھ لیا، اور آج ہم شروع کریں گے غسل کے بیان میں احادیث پڑھنا کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس کے فرائض اور کیا کیا چیزیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 248 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو غسل کے بارے میں، بیان کے بارے میں ساری احادیث ہیں، اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے حشام سے خبر دی، وہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ حدیث نمبر 249 ہے اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، امش سے روایت کر کے، وہ سالم ابن ابی الجعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اس طرح ہوا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 250 ہے اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ آگے اسی میں لکھا گیا ہے نوٹ، فرق کے اندر 6.298 کلو گرام پانی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 251 ہے اس بارے میں کہ ایک سا یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے شیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن حفظ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے یہ حدیث سنی کہ میں ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون بہز اور جدی نے شیبہ سے قدر سا کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ سا کے اندر 2.488 کلو گرام پانی ہوتا ہے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 251 تک پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ غسل کا طریقہ بھی سبھی کو معلوم ہو، اکثر کو غسل کے طریقے کا بھی نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔